لہذا میرے بھائی یہ غریبوں کا خیال کرنے کا طریقہ میرے اور آپ کے اللہ نے بنایا، ورنہ غریبوں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں، کمزوروں کا کوئی خیال کرنے والا نہیں۔ لہذا میرے بھائی میرے آقا نے یہ نظام بنایا کہ امت کے مالدار اپنے مالوں سے پیسے نکالیں گے اور غریبوں کو لا کر کے دیں گے، اور کمزوروں کو لا کر کے دیں گے، یتیموں کو لا کر کے دیں گے، مسکینوں کو لا کر کے دیں گے، بے کسوں کو لا کر کے دیں گے، بے سہاراؤں کو لا کر کے دیں گے، تاکہ امت کا مالدار کمائے اور اپنی کمائی سے غریبوں کا حصہ نکالیں، تاکہ امت کا مالدار کمائے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے مال سے اللہ کے نام کا نکالیں، اپنے مال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکالیں۔ اور اللہ کے بندو یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے مالوں سے اللہ کے نام کا نہ نکالا تو یاد رکھنا کل قیامت کا میدان ہوگا۔ میرا اور آپ کا اللہ جو زکوٰۃ نہ نکالنے والے ہوں گے، جو اپنے مالوں سے غریبوں کے حصے نہ نکالنے والے ہوں گے، کمزوروں کے حصے نہ نکالنے والے ہوں گے، بلکہ اپنے مالوں کو گن گن کر کے رکھنے والے ہوں گے، اپنے مالوں کو گن گن کر کے اپنے گھروں کے اندر دبانے والے ہوں گے، اور یہ کہنے والے ہوں گے الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ جو روزانہ اپنے مالوں کو گن گن کر کے اور حساب لگا کر کے رکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا ہے۔ یاد رکھو یہ مال تمہارا ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس مال کو، اس سونے چاندی کو اللہ دہتے ہوئے انگاروں میں ڈالے گا۔ جب یہ گرم ہو کر کے سرخ ہو جائے گا، اللہ اس کو مالداروں کے چہرے پر لگائے گا، پیشانی پر لگائے گا، پیٹھ پر لگائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اس مال کو گرم کرے گا، اللہ اس مال کو دہتے ہوئے انگارے کی طرح بنا لے گا، پھر اللہ مالدار کے پیشانی پر لگائے گا، اللہ اس کے ظاہری حصے پر لگائے گا، اللہ اس کی پیٹھ پر لگائے گا۔ جب یہ بھاگے گا تو میں اللہ کہے گا ھذا ما کنزتم، ارے یہ تمہارا مال ہے، یہ وہی تمہارا مال ہے جس کو تم بچا کر کے رکھتے تھے، جس کو تم چھپا کر کے رکھتے تھے، کسی غریب کو نہیں دیتے تھے، کسی کمزور کو نہیں دیتے تھے۔ ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب چکھو اپنے جمے ہوئے مال کا بدلہ، اب چکھو۔ چنانچہ میرے بھائی اللہ نے اگر تمہیں مالدار بنایا ہے، اگر اللہ نے تمہیں مال اور دولت دیا ہے، تو آج سے ارادے کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنے مال سے اپنے غریبوں کے حصے نکالیں گے، کمزوروں کے حصے نکالیں گے، یتیموں کے حصے نکالیں گے، بے کسوں اور بے سہاراؤں کے حصے نکالیں گے۔ ہاں یہی تو کہا گیا، یہی تو ترتیب بنائی گئی۔ جب عید کا تہوار آ جائے، جب عید کا وقت آ جائے اور تم اچھے کپڑے پہن کر کے نکلو، تمہارے بچے اچھے کپڑے پہنے، تو ذرا اس سے پہلے باہر نکل کر کے دیکھ لینا، کچھ غریب بچے گھر کے باہر تمہیں ایسے نظر آئیں گے جن کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ نہ ہوگا، جن کے سروں پر ان کی ماں کا سایہ نہ ہوگا۔ جب تم گھر سے باہر نکلو تو ان غریبوں کا بھی خیال کر لینا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ عید کا دگانہ ہونے سے پہلے، عید کی نماز ہونے سے پہلے اپنا صدقہ فطر ادا کر دو، اپنا صدقہ فطر نکال دو۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ تاکہ تم مالدار جب صدقہ نکالو، جب مالدار اپنے مالوں سے حصہ نکالو، تو تمہارے اس حصے سے غریب کے بچے اپنے کپڑے پہن لیں، غریب کے بچے نہا دھو کر کے آ جائیں، غریب کے بچے اپنے کھانا بنا لیں۔ یہی تو ترتیب بنائی ہے، ورنہ اگر میرا اللہ چاہتا تو اس مال کو کہہ دیتا کہ اسے مسجد کے اندر لگا دو، لیکن صدقے کا مال، زکوٰۃ کا مال، فطرے کا مال مسجد میں نہیں لگ سکتا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ غریب کا
حصہ ہے، یہ کمزور کا حصہ ہے۔ اسی لیے تو میرے بھائی یہ صدقے کا مال صرف غریبوں کا حصہ ہے، صرف یتیموں کا حصہ ہے، صرف بے کسوں اور بے سہاراؤں کا حصہ ہے، صرف کمزوروں کا حصہ ہے۔ یہ طریقہ میرے اور آپ کے اللہ نے بنایا ہے، یہ میرے اور آپ کے رب نے بنایا ہے، تاکہ جس طریقے سے مالدار اپنی زندگی کو گزارے، اسی طریقے سے وہ مالدار اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرے۔ او اللہ کے بندو، کبھی اپنے محلوں کے اندر جا کر کے دیکھنا کہ کچھ بیٹیاں جوان ہو گئی ہوں گی، کچھ بیٹیاں جوانی کی دلہیز سے آگے جا چکی ہوں گی، کون خیال کرے گا ان بیٹیوں کا؟ کون خیال کرے گا ان بے سہاراؤں کا؟ کون خیال کرے گا؟ ارے امت کے مالدار ہی تو کریں گے، ارے امت کے کاروباری ہی تو کریں گے۔ ارے جس طریقے سے تم اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہو، اپنی بیٹیوں کے نکاحوں میں خرچے کرتے ہو، او اللہ کے بندو کبھی ذرا دیکھنا تمہارے محلے میں کچھ غریب بچیاں ہوں گی، سبحان اللہ، تمہارے محلے میں کچھ کمزور کچھ غریب بچیاں ہوں گی جن کے ماں باپ کے اندر اتنی طاقت نہ ہوگی کہ ان غریب بچیوں کے نکاح کر دیں۔ کون خیال کرے گا ان کا؟ کون خیال کرے گا؟ تمام حضرات کرام سے گزارش ہے کہ اگر تھوڑا سا تکلیف کر لیں گے تو اللہ آپ کو سزائے خیر عطا فرمائے۔ تھوڑا قریب آ جاؤ، حضرت کی بات سننے میں اور جو ہے آپ تعاون کریں گے، تائید کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا سامنے اگر آ جائیں گے تو مہربانی کر کے، میں حکم نہیں کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کو جو ہے اپیل کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا سامنے سمٹ کے آ جائیں۔ مجمع تھوڑا فاقہ سا لگ رہا ہے، آپ اگر سامنے آ جائیں گے اللہ آپ کو سزائے۔ ماشاءاللہ، اللہ ان مربیوں کی حیات میں برکت عطا فرمائے۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، سامنے آ جاؤ، آ جاؤ بھائی، قریب کو آ جاؤ۔ ارے آؤ بھائی اللہ کے نیک بندو، ماشاءاللہ۔ یہ سو تو نہیں رہے ہیں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو جاگ رہے ہیں وہ آگے کو آ جائیں۔ سبحان اللہ، آ جاؤ بھائی، جو جاگ کر کے سن رہے ہیں وہ آگے کو تشریف لے آئے۔ بڑے سمجھدار لوگ، بڑے ماننے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ بے شک۔ تو میرے بھائی میں گفتگو کرنے چلا، آقا کے آنے سے پہلے سبحان اللہ، ان غریبوں کا کوئی خیال کرنے والا نہ تھا، ان کمزوروں کا کوئی خیال کرنے والا نہ تھا، لیکن میرے آقا آئے، اللہ نے ترتیب بنائی۔ کیا ترتیب بنائی؟ کہ امت کے جتنے بھی مالدار ہیں وہ ان غریبوں کا خیال کریں گے۔ کس طریقے سے خیال کریں گے؟ کہ اگر وہ مالک نصاب ہیں، زکوٰۃ ان پر فرض ہے اور ان کے مال پر 1 سال گزر چکا ہے اور وہ مالک نصاب ہیں، تو وہ اپنے مال سے 2.5% نکالیں گے۔ یعنی اگر کوئی 1 لاکھ کا مالک ہے، 1 لاکھ کی اس پر چاندی اور سونا ہے، یا 1 لاکھ اس پر نقد مال ہے، 1 لاکھ کا اس پر تجارت کا مال ہے، تو اس میں سے 2500 روپے وہ غریبوں کے نکالے گا۔ یہی تو طریقہ ہے نا بھائی، اس میں سے 2500 روپے وہ غریبوں کے نکالے گا، اسی کو 2.5% کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عید الفطر تک پہنچ جائے، وہ بھی مالک نصاب ہے، تو وہ اس میں سے 1.25 کلو اناج نکال کر کے غریبوں کو دے گا، وہ غریبوں کو نکال کر کے دے گا۔ یہ ہے مالدار کہ اپنے مال سے نکالنے کا طریقہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی روزانہ کماتا ہے تو اس میں سے تھوڑا بہت نکال کر کے غریبوں کو دے دے۔ میرے بھائی میں ایک بات کہنے چلا، اللہ کو اس مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے ترتیب بنائی کہ امت کے مالدار غریبوں کا خیال کریں۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ اعلان کر دیتا کہ صدقے کا مال مسجد میں لگا دو، یہ زکوٰۃ کا مال مسجد میں لگا دو، یہ فطرے کا مال میرے گھر میں لگا دو، لیکن میرے اللہ نے اس صدقے کے مال کو مسجد کے لیے منع کر دیا۔ یہ مسجد میں صدقہ نہیں لگے گا، یہ مسجد میں فطرہ نہیں لگے گا، مسجد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگے گا، مسجد میں تو صرف آپ کا خون پسینہ لگے گا۔ یہ زکوٰۃ تو غریبوں کا حصہ ہے، یہ زکوٰۃ تو کمزوروں کا حصہ ہے، یہ فطرہ تو غریبوں کا حصہ ہے، یہ فطرہ تو یتیموں کا حصہ ہے۔ اسی طرح یہ صدقہ، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ
मुअल्लफत क़ुलूबुहुम व फिर रिक़ाबि वल गारिमीन। हाँ, ये सदक़े का माल किन के लिए है? अरे ये तो यतीमों के लिए है, ये तो मिस्कीने के लिए है, ये तो उनको इनके लिए है जो अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हैं और उनके पास घर दर नहीं है, उनके पास खाने की चीजें नहीं है। ये उम्मत के मालदारों की जिम्मेदारी है कि अपने माल से हिस्सा निकालें। और जितने लोग ईमान के अंदर नए आए हैं, आप उनके लिए घर का इंतजाम करें, आप उनके लिए रहने और खाने का इंतजाम करें। ये माल किसका हिस्सा है? अरे जो बेकसूर जेलों के अंदर चले गए, उनका कोई कसूर नहीं, वो बेचारे जेलों के अंदर चले गए, उनकी उम्रें गुजर रही हैं और फैसला ये आ गया कि अगर ये इतना पैसा दे दें तो इनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मालदारों की जिम्मेदारी है कि अपने पैसों को लें और बेकसूर जो जेल के अंदर हैं उनको रिहा कराएं इंशाअल्लाह। जो बेकसूर कहाँ हैं? जो बेकसूर जेलों के अंदर हैं, उनको चाहिए कि उनको वो रिहा कराएं। तो ये तरीका किसने बनाया? अब आप समझेंगे। मैं एक बात और कहने चला, और लोगों कभी कभी आप देखना, आपके मोहल्ले में कुछ गरीब बच्चियां होंगी जिनके माँ बाप बेचारे गरीब होंगे, जिनके पास ज़कात देने के लिए पैसा नहीं होगा, जिनके पास जहेज देने के लिए कुछ नहीं होगा, उनकी बेटी जवानी से आगे जा चुकी होगी। अरे कौन ख्याल करेगा इन बेटियों का? कौन ख्याल करेगा इन बेबसों का? हाँ, ये जिम्मेदारी भी उम्मत के मालदारों की लगाई है, ये जिम्मेदारी भी उम्मत के मालदारों की लगाई है। क्या जिम्मेदारी है कि वो लोगों इन गरीब बच्चियों को आप निकाह के अंदर हिस्सा लो, इन बच्चियों के रिश्ते कराओ। हाँ, और मालदारों से कह दो कि बगैर जहेज के इन बच्चियों को अपने घरों के अंदर लेकर के आओ। ये जहेज के भूखे भेड़िए आज पूरी दुनिया के अंदर नजर आते हैं। आज पढ़ा लिखा और अनपढ़ तमाम के तमाम बराबर हैं। हर कोई आज जहेज मांग रहा है, हर कोई आज बेटी नहीं चाहिए, हर किसी को आज बहू नहीं चाहिए। आज सबके सब मालों के भूखे हैं, सबके सब जहेज के भूखे हैं। ये नहीं देखते कि बेटी का बाप बेचारा गरीब है, कहां से ला करके देगा, कहां से हमें बना करके देगा। मेरे भाई, कौन ख्याल करेगा इन गरीब बच्चियों का? कौन ख्याल करेगा इन मासूमों का? अब आप ये कहेंगे कि इन मदरसों के अंदर फिर क्यों ज़कात दी जाती है? आओ जरा तलाश करो, इन मदरसों के अंदर तुम्हें गरीब बच्चे मिल जाएंगे। इन मदरसों के अंदर यतीम तलबा आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे कि जिनके माँ बाप बेचारे कमजोर हैं, जिनके माँ बाप गरीब हैं, वो उन गरीब बच्चे आकर के इस मदरसे के अंदर तालीम हासिल करते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि आप अपने मदरसों के अंदर ज़कात का पैसा दे दें, क्योंकि हमारे मदरसे में गरीब तलबा हैं। आप हमारे मदरसों के अंदर ला करके, हाँ, अपने फितरे और सदके का पैसा ला करके दे दें। क्यों? इसलिए कि हमारे यहाँ यतीम बच्चे तालीम हासिल करते हैं, गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं, कमजोर बच्चे तालीम हासिल करते हैं। यही गरीब बच्चा जब इल्म हासिल करेगा, मौलवी बनेगा, हाफिज बनेगा, कारी बनेगा, मुफ्ती बनेगा, जहां भी होगा दुनिया के अंदर आपको दुआएं देगा। अगर ये हाफिज बन गया आपके पैसे से, जैसे आज 2 तलबा हाफिज हुए हैं, जानते हो कल कयामत के मैदान में ये 10 आदमियों को जन्नत के अंदर लेकर, सुभान अल्लाह। और अबू दाऊद की रिवायत तो ये कहती है कि वो 10 आदमी नहीं है, बल्कि 10 खानदानों को जन्नत के अंदर लेकर के जाएगा। 10 खानदान इसके कहने से जन्नत के अंदर जाएंगे। और दुआ करे अल्लाह इन्हें मौलवी भी बना दे, कह दो आमीन। अल्लाह इन्हें मुफ्ती भी बना दे, आमीन। ये दुआ क्यों देने चला? ये दुआ इसलिए देने चला कि अगर यही बच्चा आपका आलिम हो गया, यही बच्चा आपका मुफ्ती हो गया, कल कयामत का मैदान होगा, मेरा अल्लाह जन्नतियों को जन्नत में जाने के लिए कहेगा। मेरा अल्लाह इन उलमा को जन्नत के दरवाजे पर रोक लेगा, ये उलमा जन्नत के दरवाजे पर रुक जाएंगे। अल्लाह हमें क्यों रोक लिया गया? मेरा अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ए उलमा इकराम की जमात, जरा पीछे मुड़ करके देखो, तुमसे मोहब्बत करने वाले खड़े हुए हैं, तुम्हें हदिये देने वाले खड़े हुए हैं, अरे तुम्हारे मदरसे को हाँ खर्चा देने वाले खड़े हुए हैं। ए उलमा की जमात, जरा पीछे मुड़ करके देखो,
اللہ کیا کریں؟ کہا اے علماء کی جماعت، جتنوں کو تم اشارہ کرو گے ہم تمہارے اشارے پر ان کو جنت عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے دعا دو اللہ ان معصوموں کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ انہیں عالم دین بھی بنا دے، اللہ انہیں مفتی متقی مجاہد بھی بنا دے۔ میرے بھائی کیا ہوگا کل قیامت کے میدان میں جانتے ہو؟ جو ان علماء سے محبت کرے گا اللہ انہیں جنت عطا کرے گا۔ میں نے تو یہاں تک سنا کہ اگر کوئی ان علماء کے دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھائے گا صرف اس کھانے کی برکت سے اللہ اسے کھانا کھانے والے کو جنت عطا کرے گا۔ ارے ایک روایت کے اندر تو یہاں تک ہے کہ ایک اللہ کے سامنے ایک گناہگار کو لایا جائے گا، ایک گناہگار اللہ کے سامنے لایا جائے گا، میرا اور آپ کا اللہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم کا حکم دے دے گا کہ جاؤ اسے جہنم کے اندر ڈال دو۔ چنانچہ فرشتے اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، لیکن میرا اور آپ کا اللہ آواز لگائے گا جبرائیل ذرا اس گناہگار کو لے کر کے آ، مجھے اس پر ترس آتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل اس گناہگار کو لے کر کے آئیں گے، میرا اللہ فرمائے گا اے اللہ کے بندے سن لے، ذرا یہ بتا تو کسی عالم کا دوست تھا؟ سبحان اللہ۔ کیا فرمائے گا میرا اللہ؟ کیا تو کسی عالم کا دوست تھا؟ اگر تھا تو بتلا ابھی فیصلہ کر دوں۔ تو وہ کہے گا کہ نہ اللہ میں کسی عالم سے دوستی نہیں رکھتا تھا، تو میں تو بچتا بچتا پھرتا تھا۔ چنانچہ میرے اللہ کو پھر غصہ آئے گا، جاؤ اس کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ چنانچہ پھر ترس آئے گا، میرا اور آپ کا اللہ پھر بلوائے گا، ارے بتا تو کسی عالم کا دوست نہیں تھا لیکن کسی ایسے کا دوست ہو جو کسی عالم کا دوست ہو۔ کہا کہ میں ایسا بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میرا اور آپ کا اللہ فرمائے گا کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ کوئی عالم تقریر کر رہا ہو، کوئی عالم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتلا رہا ہو اور تو اس کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ گیا ہو، وہ منع کرے گا اللہ ایسا بھی کچھ نہیں ہوا، پھر اللہ کہہ دے گا جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ کو ترس آئے گا اور پھر فرمائے گا اے اللہ کے بندے بس اتنا بتلا دے، کیا کسی اللہ والے کی مجلس کے آگے سے گزرا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں چل رہی ہوں اور تو مجلس کے آگے سے گزر گیا ہو؟ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ ایسا تو ہوا ہے کہ ایک مجلس لگ رہی تھی، میں اس کے سامنے سے گزر گیا، میرا اللہ فرمائے گا جا اسی ادا پر میں نے تیری بخشش کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اسی ادا پر میں نے تیری بخشش کر دی ہے۔ آؤ میرے بھائی اپنے اچھے مالوں کو ان علماء پر خرچ کرو، ان سے اپنے آپ کو بچا کر کے نہ رکھا کرو، اپنے مال کو ان سے بچا کر کے نہ رکھا کرو۔ او میرے بھائی صحابہ کیا فرماتے تھے جب اللہ کے نبی کو اپنا مال دیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی آپ اس مال کو قبول کر لیجئے، جو آپ قبول کر لیں گے وہ ہمیں محبوب ہے اس سے جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی آپ اسے قبول کر لیجئے۔ چنانچہ آج بھی سب سے اچھا مال وہ ہے جو ہمارے علماء پر خرچ ہو، جو ہمارے اللہ والوں پر خرچ ہو، جو ان حافظوں پر خرچ ہو، جو ان عالموں پر خرچ ہو، جو ان مدرسے والوں پر خرچ ہو، جو ان غریب یتیم بچوں پر خرچ ہو۔ کیونکہ آپ کسی غریب کو دیں گے وہ صرف صلہ رحمی کہلائے گا، لیکن آپ اگر ان مدرسے کے طلباء کو اپنے مال سے کچھ نکال کر کے دیں گے تو یہ صلہ رحمی بھی کہلائے گا اور یہ علم کو طاقت دینے والا بھی کہلائے گا۔ یہ علم کو طاقت دینے والا، کیونکہ آپ کے پیسے سے غریب بڑھے گا بھی اور آپ کے پیسے سے غریب پڑھے گا بھی۔ سبحان اللہ، دونوں بات ہو جائیں گی نا انشاءاللہ۔ کہ آپ کے پیسے سے غریب بڑھے گا بھی، بڑا بھی ہو جائے گا، جوان بھی ہو جائے گا اور آپ کے پیسے سے یہ حافظ بھی بن جائے گا، یہ عالم بھی بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اب آخری وقت ہے، دعا کا وقت بالکل قریب ہے، کیا ایسے وقت میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو کھڑا ہو کر کے اپنے اس مدرسے کے لیے کچھ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو اس وقت میں، اگر کوئی میری مائیں اور بہنوں میں سے کوئی ہو تو اس وقت میں دیکھتا ہوں ذرا کوئی اللہ کا نیک بندہ اس زمین پر میں پہلی مرتبہ آیا، میں بھی ذرا دیکھوں کہ آپ بھی ان مدرسوں کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، آپ ان یتیم بچوں کے لیے کچھ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، کہ
بچے حافظ ہوں گے آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں لے جائیں گے. اگر یہ عالم ہوں گے اللہ ان کے اشاروں پر تمہیں جنت عطا کرے گا. اگر یہ مفتی اور متقی بن جائیں گے اللہ تمہیں ان کے بدلے میں جنت میں لے کر کے جائے گا. ہے کوئی اس وقت میں جو کھڑا ہو کر کے آئے اور آ کر کے یہ کہے لو جی ان یتیم بچوں کے لیے, لو جی ان مسکین بچوں کے لیے, لو جی ان غریب بچوں کے لیے میری طرف سے میری کمائی میں سے اتنا حصہ میں اپنے اللہ کو دیتا ہوں, اس کا بدلہ میں دنیا میں بھی لوں گا اللہ سے, اس کا بدلہ میں آخرت میں بھی لوں گا اللہ سے. ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کھڑا ہو کر کے آئے اور یہ کہے لو جی ان یتیموں کے لیے, ان مسکینوں کے لیے میری جیب میں صرف اتنا رکھا ہوا تھا, میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں صرف اتنا لے کر کے آیا ہوں. ہے کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ؟ لے لو بھائی, یہ کون ہے؟ یہ ہمارے بھائی لے کر کے آئے ہیں. آؤ بھائی لاؤ. کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے؟ اچھا گمنام ہے ماشاءاللہ. 100 روپے اللہ قبول فرمائے میرے بھائی کے. لاؤ بھائی. اور ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو کھڑا ہو کر کے اپنے اس مدرسے کو لا کر کے دے گا؟ اچھا ہمارے کوثر بھائی ماشاءاللہ کون سے ہیں؟ ہمارے بھائی محمد کوثر اپنے مدرسے کو 2000 روپے دیں گے. اللہ قبول فرمائے ہمارے بھائی کوثر کے 2000 روپے. اللہ نبی پاک علیہ السلام کی پوتر زندگی کا, پوتر جیون کا, پوتر جو احوال و احوال کا وید پرکاش اپادھیائے نے بالکل تعریف کر کر دنیا سے پردہ لیے. مگر یہ بات آپ کو سمجھنا پڑے گا, نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجے تھے. جیسے محمد رسول اللہ دنیا کے اندر رحمت للعالمین بن کر آئے تھے, اللہ تبارک و تعالی موسیٰ کو دنیا کے اندر پیدا کیا مگر رحمت للعالمین نے بنا کر نہیں بھیجا. عیسیٰ کو پیدا کیا رحمت للعالمین نہیں بنا کر بھیجا. زکریا کو پیدا کیا رحمت للعالمین نہیں بنا کر بھیجا. نوح کو پیدا کیا رحمت للعالمین نہیں بنا کر بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو بنایا مگر ایسا نہیں جتلایا, پروت کو بنایا ایسا نہیں جتلایا, درخت کو بنایا ایسا نہیں جتلایا, موسیٰ کو پیدا کیا ایسا نہیں جتلایا, عیسیٰ کو پیدا کیا ایسا نہیں جتلایا, زکریا کو پیدا کیا ایسا نہیں جتلایا, نوح کو پیدا کیا ایسا نہیں جتلایا, لوط کو پیدا کیا ایسا نہیں جتلایا. جب محمد رسول اللہ کو رب جلال نے پیدا کیا ہمارے پاس رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, تب پھر احسان جتلایا. کیوں؟ موسیٰ بھی نبی تھے, موسیٰ بھی رسول تھے, نوح بھی نبی تھے, نوح بھی رسول تھے, لوط بھی نبی تھے, لوط بھی رسول تھے, عیسیٰ بھی نبی تھے, عیسیٰ بھی رسول تھے. کیوں محمد رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے زمین کے اندر بھیجا, پھر احسان جتلایا. کیوں؟ محمد رسول اللہ نہ آتے تو ہم بھی صاف پیتے. محمد رسول اللہ جب نہیں آئے تھے مکہ مکرمہ کے اندر 360 پوت رکھ کر پوجا عبادت کیا جاتا تھا. محمد رسول اللہ جب دنیا کے اندر نہیں آئے تھے جن کا عورتوں کو مرد جب مر جاتا تھا, جس کو بنگلہ میں کہا جاتا ہے ستی کہاں پر تھا, جب مرد مر جاتا تھا تو عورت کو اس چیتا میں ڈال دیا جاتا تھا. جاتے تھے نا بھائی, بنگلہ کی کتاب پڑھے ہوں گے آپ, جب مردوں کی موت ہوتی تھی ہندو مذہب کے اندر تو بالکل عورتوں کو اس مردوں کے ساتھ میں دفنا دیا, جلا دیا جاتا تھا. جب محمد رسول اللہ نہیں آئے تھے, محمد رسول اللہ جب مکہ کے اندر نہیں آئے تھے, یہ کیا کیا جاتا تھا؟ ایک عورت کی شادی ہوتی تھی, ایک عورت کی خابد شوہر ایک ہی ہوتا نا بھائی, کتنی ہوتے؟ ایک ہی ہوتا نا شوہر, تو ایک ہی ہوتے ہیں. وہ شوہر سے آپ وہ شوہر سے زنا کر سکتے ہیں مگر بچہ کسی اور سے ٹھہرایا جاتا تھا. جب چھٹی ہوتی تھی کسی اور کے جب بچہ اس کے گود میں جا کر بیٹھتا تھا تو اسی کو باپ کا لقب دیا جاتا تھا. جب محمد رسول اللہ دنیا کے اندر نہیں آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کو رکھ کر پوجا عبادت کیا جاتا تھا. جب محمد رسول اللہ دنیا کے اندر نہیں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی مورتی کو جھلا کر لٹکا کر پوجا عبادت کیا جاتا تھا. مگر موسیٰ کیا اللہ ہے؟ کیا بتاؤ بھائی, موسیٰ اللہ ہے, عیسیٰ اللہ ہے, محمد رسول اللہ اللہ ہے, نوح اللہ ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ وہ پروفیٹ ہے, رسول ہے, مرتبہ ہے, دودھ ہے, مگر محمد رسول اللہ کو آپ بات نہیں مان سکتے. مان سکتے ہیں
भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, जितनी भी बादशाह आए, जितने भी दूत आए, जितने भी लोग आए, सबको अल्लाह मान बैठे। ये बात आप मानते हैं? सबको अल्लाह मान बैठे। मगर इस्लाम एक ऐसी कौम है सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को अल्लाह मानते हैं, उसी के सामने सजदे करते हैं। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। मगर क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा, एहसान जतलाया। क्यों एहसान जतलाया? नबी आए, न जख्मों पर हम लगा, रसूल आए, कातिलाना हमलों पर जवाब दिया गया, पैगंबर आए, जख्मों पर मरहम लगा, पैगंबर आए, जख्मों पर मरहम लगा। मगर जब पैगंबर नहीं आते, जब रसूल नहीं आते, तो क्या करते हैं? हम पेशाब को पानी समझकर पी लेते, पेशाब को पानी समझकर पी लेते। आज अफ्रीका के अंदर चले जाइए आप, जब किडनी की किसी के पत्थर होती है उसको पेशाब पिलाया जाता है, हालांकि पेशाब हराम है। क्या भाई? हराम है। जब वो किसी कपड़े में लग जाए तो उसको धोकर सुखाकर उस जगह को धोकर हमको नमाज अदा करनी पड़ेगी। पेशाब आज अफ्रीका लोग बिल्कुल जब किडनी की उनकी बीमारी होती है तो उनको पेशाब पीते हैं, बोले किडनी ठीक हो जाएंगे, नऊजुबिल्लाह बिन जालिक, पेशाब पिलाया जाता है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीम थी। मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नबी बनकर नहीं आए थे, पूरे कौम के लिए रहमतल लिल आलमीन बनकर आए थे। क्यों रहमतल लिल आलमीन बनकर आए थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह जब रहमतल लिल आलमीन बनकर नहीं आए थे, श्री गुरु गोविंदो जी शंकर भट्टाचार्य ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की तारीफ की है। मगर आज देख लीजिए, दुनिया में जितनी भी कौम है वो इंसान को भगवान मान बैठे, इंसान को रब मान बैठे, इंसान को दादा मान बैठे, इंसान को विधाता मान बैठे, इंसान को हम मान बैठे, इंसान को अल्लाह मान बैठे। इस्लाम एक ऐसी कौम है जो अल्लाह तबारक व तआला को भगवान और सजदा अल्लाह तबारक व तआला के सामने करते हैं। ये बात आप जानते होंगे। मगर जब आदम अलैहिस्सलाम आए थे दुनिया के अंदर, मगर ये हम जानते हैं आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का पहला इंसान था।